السلام علیکم ناظرین، میں قمر ناز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے صدارتی نظام کے لحاظ سے جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں کہ کیا واقعی پاکستان میں کوئی ایسا نظام لانے کی بات ہو رہی ہے، کیا ایوان بالا میں یا ایوان اقتدار میں یا ان حلقوں میں جن میں فیصلے کیے جاتے ہیں ملک کے، ان میں واقعی اس طرح کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اپوزیشن کی۔ اپوزیشن نے پوری اپوزیشن اس کی مخالفت کی ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا نظام نہیں آنا چاہیے، صرف اور صرف پارلیمانی نظام ہی آئے گا، وہ پارلیمانی نظام ہی چلنا چاہیے۔ ہم بالکل مخالفت کریں گے ایسے نظام کی۔ اگر کوئی ایسا نظام آتا ہے جس میں کوئی صدارتی نظام یا کوئی ایسا نظام آتا ہے جو پارلیمانی نظام کے خلاف ہوتا ہے، اور کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس میں کھانے پینے کا نظام نہیں ہوتا اور کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں ہوتی جس میں اپوزیشن کا کردار ہو اور لوٹ مار کرنے والی پارٹیوں کو پھر سے گورنمنٹ دے دی جائے یا دینے کا تصور موجود نہ ہو، تو ایسی کسی بھی قرارداد کی وہ کسی بھی چیز کی وہ مخالفت کریں گے۔ اپوزیشن پارٹی میں مل کر یہ قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہے اور اس کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی مخالفت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ ملک میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں صدارتی نظام کے خلاف، نظام کی تبدیلی کے باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر صدارتی نظام لایا گیا تو پھر ملک ٹوٹے گا، یعنی ملک مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ملک کو توڑنا پڑے گا۔ اب یہ پارٹیاں اس کے خلاف کیوں ہیں؟ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ آئین تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے، آئین میں موجود ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہے کسی قومی ایشو کے اوپر تو وہ عوام کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ایک قرارداد مشترکہ اجلاس میں لائی جائے گی، جو جوائنٹ سیشن ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اس میں قرارداد لائی جائے گی اور اکثریت نے اگر اس کے حق میں ووٹ دے دیا کہ کیا آپ کو ریفرینڈم کی طرف جانا چاہیے، تو پھر عوامی ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے۔ یہ موجود ہے، آئین میں موجود ہے۔ جیسے جو ریفرینڈم ریسنٹلی جو سامنے آیا تھا وہ 2016 میں برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا تھا کہ برطانیہ میں ریفرینڈم کیا تھا کہ کیا آپ نے یورپی یونین کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا۔ پبلک کی رائے کے مطابق کہ آپ نے یورپی یونین کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر انہیں یورپی یونین سے الگ ہونا پڑا تھا۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی اگر کوئی بھی ایسا نیشنل کے ایشو آتا ہے تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے عوامی ریفرینڈم، عوامی رائے لی جا سکتی ہے۔ یہ آئین میں گنجائش موجود ہے، لیکن یہ تکلیف کیوں ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہوگا اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا، ڈویژنز بنے گی۔ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، پنڈی ڈویژن، مردان ڈویژن، کراچی ڈویژن، سکھر ڈویژن، بلوچستان میں کوئٹہ ڈویژن، اس طرح مختلف ڈویژنز بنے گی، نہ کہ صوبائی جو اسمبلیاں ہوں گی ان کے کھانے پینے کا نظام بند ہو جائے گا۔ اور پھر جو لوٹ مار کی جاتی ہے صوبائیت کے نام پہ، جو لسانیت کے نام پہ جو نفرت پھیلائی جاتی ہے، جن کی سیاست ہی اس نام کے اوپر چلتی ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ اسی لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کے اوپر تحریک چلانی چاہیے کہ اسلامی صدارتی نظام لانا چاہیے، ایسا نظام آنا چاہیے جو اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے قوانین کے مطابق ہو، اسلام کے طور طریقے کے قریب ترین نظام ہو، وہ لانا چاہیے، لیکن وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر صدارتی نظام آتا ہے اور صدر کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان تو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو ٹاپ پوزیشنز پہ صدر میں نہیں آ سکتی کہ پی ایم ایل این سے آئے گا، پیپلز پارٹی سے آئے گا، تو مولانا کو کسی ایک کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹی پارٹیاں بھی مکمل پارلیمانی نظام کی سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ اس چیز کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ نہ صرف اپوزیشن پارٹیز بلکہ گورنمنٹ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ جو نسل در نسل جو سیاسی خاندانوں میں سے ہیں، پہلے بھی انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب، چونکہ ان کی ایک خاندانی سیٹ ہے اور ان کی نسل در نسل ایک پیری مریدی کا چکر ہے، تو وہ ایک لمبے عرصے تک پارٹیز میں، پولیٹکس میں رہ سکتے ہیں، پارلیمانی نظام میں وہ رہ سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تو پہلے بھی جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو ان کو ایک آفر کی گئی تھی مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ آپ نظام کو بیٹے، یہ نظام آپ کو چلنے نہیں دے گا، آپ فیل ہو جائیں گے، اور وہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نظام نے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈیلیور اس طرح نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے۔ تو جیسے شاہ محمود قریشی ہو گئے، اور بھی سیاسی خاندان ہیں، اسپیسیفک ایک شاہ محمود کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی ایسے سیاسی خاندان ہیں جن کا سیاست سے تعلق اس لیے ہے کہ وہ پارلیمانی نظام میں اپنی چند سیٹیں نکال لیتے ہیں اور پھر اپنا حصہ الگ کر لیتے ہیں، اپنا حصہ ہر حکومت کے ساتھ ہر پارٹی میں وہ اپنا ایک رول بنا لیتے ہیں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ تو وہ بھی اس نظام کو بدلنا نہیں چاہیں گے اور نہ وہ اس چیز کی حق میں آئیں گے۔ احسن اقبال صاحب نے بیان جاری کیا، پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، میڈیا میں پوری کی پوری کمپین چلائی گئی، میڈیا کے جتنے بھی بکاؤ میڈیا ہے اس میں مختلف سیکشنز ہیں، ان تمام کے تمام نے پوری کی پوری کمپین چلائی صدارتی نظام کے خلاف، جو سوشل میڈیا پہ عام عوام کی آواز ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ کوئی جاگیردار نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ارب پتی خرب پتی وہ پاکستان کے پیسہ لوٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں درد ہے اپنے قوم کا، جنہیں درد ہے آنے والی نسلوں کا، جنہیں احساس ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں تباہ ہونے جا رہی ہیں ان نظام کی طرف سے۔ اس نظام کی وجہ سے ان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے اور پہلے ہو چکا ہے، دو نسلیں بیت چکی ہیں جو اس نظام کی بیڑ چڑھ چکی ہیں اور ان خاندانوں کی غلامی پہ ہی مجبور ہے، ان خاندانوں کے ہاتھوں ہی مجبور ہوتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ قیاس سرائیاں ہیں، آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی شاہ محمود قریشی تحریک انصاف میں سے وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، 18ویں ترمیم نے آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس وقت تو کوئی نہ ملک ٹوٹا نہ کچھ ہوا، کیونکہ ان کا حصہ موجود تھا، سب پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں فیملیز ان کا حصہ موجود تھا، اس لیے وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس جو مہم ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تمام اوورسیز پاکستانی کیوں زیادہ ایکٹیو ہیں، اوورسیز پاکستانی کیوں اس کے حق میں زیادہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ملک بھی بہتر ہو جائے، جیسے جن ملکوں میں وہ رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن ملکوں میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ روزگار کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا ملک بھی اچھے اپرچونٹیز دے گا، ہمارے ملک میں اچھے روزگار ہوں گے، اچھے کاروبار ہوں گے، تو ہم اپنے ملک میں کام کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کیوں پردیس میں ہیں؟ ہم کیوں ملک سے باہر کام کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کام کریں گے ہمارے ملک اس طرح کی پروگریس نہیں کر رہا، ترقی نہیں کر رہا، اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اس طرح کے روزگار نہیں ہیں لوگوں کے لیے، اس طرح کے لیے کاروبار نہیں ہے، اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ہے کسی کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ملک میں کام کر سکیں، اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ اسی لیے اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں کہ کہیں نظام تبدیل ہو، جس طرح باقی دنیا ترقی کر رہی ہے اس طرح پاکستان بھی ترقی کرے۔ کیوں پاکستان کا جو ٹیلنٹ پوری دنیا میں جا کے اپنا نام بناتا ہے وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتا کیا؟ پاکستانی پوری دنیا میں اپنا نام، پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے رستے بند کیے جاتے ہیں نہ کہ کھولے جاتے ہیں۔ یہاں پہ خرید و فروخت کا عمل جو ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑا نقصان جو اس پولیٹیکل فیملیز کو یہ ہوگا کہ ان کی جو آپس کی جو ہوتے ہیں نا تعلقات، کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا نون لیگ میں ہوتا ہے، تیسرا پہ جو ہوتا ہے وہ تحریک انصاف میں ہوتا ہے، جب فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی کوئی کسی ایک پارٹی میں گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ پورے خاندان کے کام نکالتا رہتا ہے، تو یہ والا سسٹم بھی بند ہو جائے گا۔ کوئی ایک بندہ بھی اس طرح سے ملک کو، پاکستان کو، یا جو صدر پاکستان ہوگا اس کو بلیک میل کرنے میں کسی قسم کا کامیابی اس کو نہیں ملے گی، نہ ان خاندانوں کی اجارہ داری رہے گی، نہ ان پولیٹیکل فیملیز کی رہے گی، پھر عوام کی اجارہ داری ہوگی، عوام کو صدر جو ہوگا وہ جواب دہ ہوگا اور وہ عوام کے لیے ہی ڈلیور کرے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں، یہی وہ چیزیں جس کی وجہ سے اپوزیشن نے پوری کی پوری طرح متحرک ہو کے اس چیز کو مخالفت کر رہے ہیں، اور اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر یہ نظام لایا جائے گا تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگلی اپڈیٹ تک بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔